السلام علیکم. حلیم بنانا ہو، دلیم بنانا ہو تو بہت ہی ٹینشن ہوتی ہے، گھنٹوں کا کام ہے، بہت ہی مشکل کام ہے. لیکن میں آپ کے ساتھ آج بہت ہی سمپل، آسان اور کوئک ریسیپی شیئر کر رہی ہوں، جس سے آپ آسانی سے بہت ہی مزیدار دیگ جیسا حلیم بنا کے تیار کر سکتے ہیں. اس کو ایزی بنانے کے لیے، آسان بنانے کے لیے میں نے یہاں پہ ویٹ کا، گندم کا دلیا لیا ہے آدھا کپ. 250 ml کے میجرنگ کپ کے حساب سے آپ نے 250 ml کا کپ لینا ہے اور اس میں آپ نے آدھا کپ جو ہے دلیا فل کرنا ہے. آدھا کپ دلیا لیں گے، وزن کے حساب سے تقریباً یہ 70 گرام ہوگا. اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ جو کا، بارلے کا دلیا لیا ہے. یہ آپ نے 1/4 کپ لینا ہے. وہی 250 ml کا میجرنگ کپ ہے، اس کا آپ نے چوتھا حصہ جو ہے دلیا لینا ہے جو کا، اور آدھا حصہ آپ نے آدھا کپ لینا ہے گندم کا دلیا. وزن کے حساب سے یہ تقریباً 35 گرام ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ چنے کی دال ڈالیں گے 1 کھانے کا چمچ بھر کے. اور اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ ڈالیں گے ماش کی دال بھی ہم نے 1 کھانے کا چمچ بھر کے لینی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم لیں گے مونگ کی دال 1 ٹیبل سپون 1 کھانے کا چمچ بھر کے. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ میں نے چاول لیے ہیں، چاول باسمتی چاول لینے ہیں 1 ٹیبل سپون بھر کے رائس. اور اس کے ساتھ ہی لال والی مسور کی دال جو ہے وہ بھی میں نے 1 ٹیبل سپون لی ہے. آپ مونگ اور مسور میں سے کوئی سی دال سکپ کرنا چاہتے ہیں، چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن چنے کی دال جو ہے وہ حلیم میں، دلیم میں ضرور جاتی ہے. اور نارملی گندم اور بارلے ہم ثابت ڈالتے ہیں حلیم میں. میں نے یہاں پہ دلیا لیا ہے تاکہ ہمارا کام جو ہے وہ فاسٹ ہو جائے، کوئک ہو جائے. لیکن دلیم کے ٹیسٹ میں بالکل بھی ڈفرینس نہیں آئے گا، بالکل بہت ہی مزیدار دیگ جیسے ٹیسٹ کا آپ کا حلیم دلیم بن کے تیار ہوگا. اس کو آپ نے پانی ڈال کے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے، دھو لینا ہے. اور دھونے کے بعد جو ہے اس کا جو پانی ہے وہ ہم نے نکال دینا ہے، اور اس کے بعد اس کو بھگو کے رکھ دینا ہے. کم از کم آپ 3-4 گھنٹے کے لیے جو ہے نا وہ بھگو دیں. 3 سے 4 گھنٹے جو ہیں وہ کافی ہیں اس کو بھگونے کے لیے. لیکن آپ اپنا کام آسان کرنا چاہتے ہیں تو آپ رات میں بھی بھگو کے رکھ سکتے ہیں اور نیکسٹ ڈے اس کو پکا لیں. اور یہاں پہ لی ہے میں نے چکن، اور چکن کو ہم کریں گے میرینیٹ. اس سے جو ہے حلیم دلیم زیادہ مزے کا بنتا ہے. 600 گرام چکن لی ہے، ہڈی والی چکن لی ہے. 1.5 کھانے کا چمچ بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے. لہسن ادرک کا پیسٹ بناتے ہوئے میں اس میں پانی بالکل شامل نہیں کرتی ہوں. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت گاڑھا ہے، اگر آپ پانی شامل کرتے ہیں تو پھر آپ 3 کھانے کے چمچ ڈالیے گا. ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے 1 لیموں کا رس، اور ساتھ ہی یہاں پہ آدھی پیالی ہم ڈال دیں گے دہی. اور اس کے ساتھ ہی 1 چائے کا چمچ نمک ڈال دیں گے، اور آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کا پاؤڈر ڈالیں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے لال مرچ کا پاؤڈر آدھا چائے کا چمچ. مرچیں زیادہ کھاتے ہیں تو 1 چائے کا چمچ ڈال لیں. ہلدی پاؤڈر ڈالیں گے 1/4 چائے کا چمچ. اور اس کے ساتھ ہی یہاں پہ آدھا چائے کا چمچ میں ڈال رہی ہوں بھنا کوٹا زیرہ، اور 1 چائے کا چمچ بھنا کوٹا سوکھا دھنیا ڈالیں گے. اور اس طرح سے ساری چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے. میرینیٹ کر کے بنائیں گے تو چکن جو ہے وہ حلیم جو ہے بہت مزے کی بنے گی، اور کام بھی بہت ہی آسان اور فاسٹ ہو جاتا ہے. اور اس کو کم از کم 1 گھنٹے کے لیے میرینیٹ کریں. اور اگر آپ کام زیادہ آسان بنانا چاہتے ہیں تو 1 دن پہلے یہ دلیے اور دالیں بھگو کے رکھ دیں، اور اسی دن رات میں چکن بھی میرینیٹ کر کے رکھ دیں. تو نیکسٹ ڈے آپ کا حلیم دلیم بنانے کا کام بہت ہی فاسٹ اور کوئک ہو جائے گا. اور ویسے میکسیمم 3-4 گھنٹے ان کو بھگونا کافی ہے، لیکن آسان بنانے کے لیے، کوئک کرنے کے لیے آپ رات میں بھگو دیں گے. اور جیسے اب میں نے اس کا جو پانی تھا وہ نکال دیا ہے 4 گھنٹے بھگونے کے بعد. اور اس کو جو ہے ہم پتیلے میں ڈال دیں گے، اور اس میں پانی ڈال دیں گے تقریباً 3 سے 4 کپ پانی ڈال کے. اور ساتھ ہی 1 چائے کا چمچ ہم اس میں نمک ڈالیں گے، اور اس کو رکھ دیں گے چولہے پہ پکنے کے لیے. تو جب ہم اس میں گندم اور بارلے جو ہے وہ ثابت ڈالتے ہیں تو کوکنگ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے. ہم نے دلیا ڈالا ہے تو یہ جلدی پک جائے گا. اور جب اس میں ابال آ جائے گا، اوپر اس طرح سے جھاگ آ جائے گا، تو یہ جھاگ نکالنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جو بھی دالوں کا میل، کیمیکل وغیرہ ہوتے ہیں اوپر آ جاتے ہیں تو وہ نکالنا ضروری ہے. آدھا چائے کا چمچ میں نے یہاں شاہ زیرہ، کالا زیرہ لیا ہے. آدھا چائے کا چمچ میں نے یہاں پہ سفید زیرہ لیا ہے. 1 بڑی کالی الائچی. اور آدھا چائے کے چمچ سے تھوڑا کم لیا ہے میں نے یہاں پہ کباب چینی. آدھا چائے کے چمچ سے تھوڑا کم لی ہے میں نے یہاں پہ ثابت کالی مرچ، اور 2-3 دار چینی کے ٹکڑے، اور 4-5 یہاں پہ ہری الائچی لیں گے. یہ مسالے جو ہیں وہ حلیم بنانے کے لیے یوز ہوں گے. اور یہاں پہ جو ہے حلیم دلیم آپ دیسی گھی میں بناتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ نیکسٹ لیول پہ چلا جاتا ہے، زیادہ مزیدار بنتا ہے. اور اگر آپ دیسی گھی گھر پہ بنا رہے ہوں، جس کی ریسیپی ویڈیو آپ کو میرے چینل پہ مل جائے گی، تو آپ کو زیادہ مہنگا نہیں پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو بجٹ فرینڈلی کرنا چاہ رہے ہیں تو آدھا دیسی گھی ڈال لیں تاکہ فلیور اچھا آ جائے، اور آدھا اس میں کوکنگ آئل ڈال لیں. اور جب تک وہ گرم ہو رہا ہے آئل اور گھی، تو میں نے یہاں پہ 3 درمیانے سائز کی پیاز لے کے اور ان کو جو ہے اس طرح سے چاپر میں فائن چاپ کر لی ہے. باریک کاٹنا ہے ہم نے پیاز کو. اور جیسے ہی گرم ہو جائے آئل اور گھی تو اس میں ہم ڈال دیں گے پیاز.
نارملی حلیم بناتے ہوئے لوگ بہت زیادہ آئل اور گھی ڈالتے ہیں، میں نے یہاں پہ کم ڈالا ہے، آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور جو ثابت مسالے میں نے سارے آپ کو دکھائے تھے، ان کو ہم گرائنڈر میں ڈال کے پیس لیں گے، تو ہم ہوم میڈ حلیم کا جو مسالہ ہے وہ بنا کے تیار کریں گے۔ آپ یہ مسالہ بنا کے کسی ایئر ٹائٹ جار میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں، اور آرام سے یہ کئی مہینوں تک جو ہے وہ فریج کے باہر بھی خراب نہیں ہوتا ہے۔ آپ اس کو ایئر ٹائٹ جار میں بنا کے رکھ لیں، اور جب بھی حلیم بنانا ہو نکالیں اور یوز کریں۔ اور جب تک ہم نے مسالہ پیسا تب تک ہماری پیاز بھی اچھی سی گولڈن ہو گئی ہے، بہت زیادہ ہم نے ڈارک نہیں کرنا ہے، ہلکا سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو ہم اس میں میرینیٹ کی ہوئی چکن جو ہے وہ ڈال دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے چکن کی بہت اچھی سی بھنائی کرنی ہے کہ چکن کا جو ہے وہ کلر چینج ہو جائے، تب تک اچھی سی بھنائی کریں گے۔ یہاں پہ 1 چائے کا چمچ میں نے کشمیری لال مرچ کا پاؤڈر ڈالا ہے کلر کے لیے، ضروری نہیں ہے، کلر اچھا آتا ہے اس میں اور تیکھا پن کم ہوتا ہے۔ آپ نارمل پسی لال مرچ کی مقدار بھی بڑھا سکتے ہیں اگر آپ مرچیں زیادہ کھاتے ہیں۔ جو مسالہ پیسا تھا آدھا وہ بھی ڈال دیا ہے، آدھا بچا لیا ہے، بعد میں یوز کریں گے۔ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ مسالے جلیں نہیں، اور اچھی سی چکن کی اور مسالوں کی بہت اچھی سی ہم بھنائی کر لیں گے۔ اب یہاں پہ مٹھی بھر ہرا دھنیا، مٹھی بھر پودینے کے پتے اور 3-4 ہری مرچیں ڈالیں گے، اور بھنائی ہو گئی ہے اچھی سی۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ آئل بالکل الگ ہو گیا ہے، تو اب ہم یہاں پہ پانی ڈال دیں گے۔ اتنا پانی ڈالنا ہے کہ چکن بہت اچھی سی گل جائے، کہ ہڈیوں سے بس ہاتھ لگائیں اور ہڈیوں سے الگ ہو جائے۔ تو تقریباً 3 گلاس پانی ڈال دیں، اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دیں۔ اور یہاں پہ ہم اپنی دالوں کو، اناج کو چیک کر لیں گے، تقریباً بالکل کوک ہو چکا ہے۔ یہ بہت جلدی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں دلیا ڈالا ہے۔ آپ گندم اور بارلے ثابت ڈالیں گے تو ٹائم زیادہ لگے گا، دلیا ڈالیں گے تو کم ٹائم میں بن جائے گا۔ مزیدار دیگ جیسا حلیم بنانے کی بیسٹ ٹپ آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ اس کو پکاتے ہوئے جو ہے نا، یہاں دالیں تقریباً گل چکی ہیں، اس میں آپ 1 گلاس یا 2 گلاس یخنی ڈال دیں، چکن کی ہو، مٹن کی ہو، کوئی بھی یخنی ہو وہ آپ ڈال دیں۔ اور اس کے لیے بیسٹ ٹپ یہ ہے، جب بھی چکن لائیں اس میں جو بھی ونگز اور گردنیں وغیرہ ہوتی ہیں، ہڈیوں والی بوٹیاں ہوتی ہیں، وہ آپ الگ کرتے رہا کریں، اور جب بھی حلیم بنانا ہو تو اس کی یخنی بنا کے اس میں ڈال دیں۔ تو یا پہلے سے یخنی بنا کے آپ فریزر میں رکھ دیں، جب بھی حلیم دلیم بنانا ہو اس میں ڈال دیں۔ اور جب دالیں اناج اچھی طرح سے گل جائے گا چیک کر لیں، اور وہ میں نے یخنی ڈالی، اس میں ہلکا سا 5 منٹ مزید کوک کیا، اس کے بعد میں نے اس کو راڈ چلا کے اچھی طرح سے پیس لیا۔ آپ ٹھنڈا کر کے بلینڈر گرائنڈر کا جو جگ ہوتا ہے اس میں بھی پیس سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ ہماری چکن بھی جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے، اور جو اس کے اوپر تری آ رہی ہے، آئل اور گھی جو ہے وہ اوپر آ رہا ہے، یہ ہم اس میں سے نکال لیں گے۔ بعد میں جب ہم اس کو سرو کریں گے، گارنش کریں گے، اس وقت ہم یہ یوز کریں گے۔ تو میں نے کم گھی کم آئل ڈالا تھا، اس لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تری کم ہے۔ آپ زیادہ چاہتے ہیں تو زیادہ ڈال سکتے ہیں شروع میں۔ اس میں سے ہم یہ جو ہری مرچیں ہیں یہ بھی نکال لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ہم نے ہڈیوں کو گوشت سے الگ کر لینا ہے۔ آپ چاہیں تو بون لیس چکن سے بھی بنا سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو وہ گوشت اس میں سے نکالنا نہیں پڑے گا، آپ اسی میں میش کر سکتے ہیں میشر کی مدد سے۔ لیکن میں آپ کو یہ ٹپ دوں گی کہ آپ ہڈی والے گوشت سے حلیم بنائیں گے، دلیم بنائیں گے تو وہ زیادہ مزے کا بنے گا۔ تو ہاتھوں سے الگ کرنے کے بعد ہلکا سا یہ گھوٹنے والا ہوتا ہے، حلیم کو، دالوں کو اس سے گھوٹا جاتا ہے، ہلکا سا اس سے چکن کو گھوٹ لیں، اس سے جو ہے وہ چکن کے ریشے بہت اچھے سے الگ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ہم اس میں جو ہم نے دالیں اور اناج پکا کے رکھا ہے وہ اس میں ڈال دیں گے۔ اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی راڈ میں دالوں کو پیس لو یا گرائنڈر میں پیس لو تو ٹیسٹ اچھا نہیں آتا۔ بالکل بھی ایسی کوئی بات نہیں، آپ بنا کے دیکھیں، ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا۔ صرف آپ نے گوشت کو جو ہے وہ بلینڈر گرائنڈر میں ڈال کے نہیں چلانا ہے، پھر اس سے ریشہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے میں نے تھوڑے سے پودینے اور دھنیے کے پتے ڈالے ہیں، اور یہ میں پیاز جو ہے نا وہ میں اس طرح سے کافی ساری اکٹھی تل کے جار میں ڈال کے اور فریزر میں رکھ دیتی ہوں۔ اس سے کام بہت آسان ہو جاتا ہے، جب بھی کچھ بنانا ہو نکالیں اور یوز کر لیں۔ اگر نہیں ہے اس طرح سے آپ کے پاس تلی ہوئی پیاز تو 2 چھوٹے پیاز کاٹیں، ان کو باریک کاٹیں اور تھوڑی یہاں پہ ڈال لیں اور تھوڑی بعد میں گارنش کرنے میں ڈال لیں۔ تو یہاں پہ تقریباً میں نے مٹھی بھر پیاز تلی ہوئی ڈال دی ہے، اور ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے۔ جو ہم نے مسالہ بچایا تھا پسا ہوا وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے، اور ایک دفعہ سب چیزوں کو اچھی طرح ایسے ہی چولہے کے بغیر جو ہے پہلے مکس کر لیں گے۔ اور اب میں نے اس کو رکھ دیا ہے چولہے پہ، فلیم آن کر دی ہے، آدھا چائے کا چمچ پسا گرم مسالہ بھی ڈال دیا ہے۔ شروع میں 5 منٹ تیز آنچ پہ ہم اس کو گھوٹا لگائیں گے، جتنا اچھا گھوٹا لگائیں گے اتنا اچھا ریشے دار حلیم بن کے تیار ہوگا۔ اور 15 منٹ لو ٹو میڈیم فلیم پہ مزید گھوٹا لگائیں گے۔ ٹوٹل 15 سے 20 منٹ میں نے اس کو گھوٹا لگایا ہے، اور اس کو جو ہے ہم اس طرح سے سرو کر لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزیدار، ریشے دار، زبردست قسم کا حلیم دلیم بن کے تیار ہوا ہے۔ جتنا آپ کو دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، ٹیسٹ میں اس سے کہیں زیادہ مزے کا ہے۔ جو ہم نے آئل گھی اتارا تھا وہ اوپر سے گارنش کر لیں گے۔
اوپر سے دھنیا پودینے کے پتے ڈال دیں گے، اس کے ساتھ ہی ہم اس پہ تلی ہوئی پیاز، ہری مرچیں ڈال دیں گے، اور آپ اس کو ایسے ہی سرو کریں، نان کے ساتھ سرو کریں، ساتھ میں چاٹ مسالہ اوپر سے ڈالیں۔ بہت ہی مزیدار، بہت ہی آسان حلیم دلیم کی ریسیپی ہے، آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ریشے دار اور کتنا زبردست یہ بن کے تیار ہوا ہے، کسی بھی دیگ سے اس کا ٹیسٹ کم نہیں ہوگا۔ ضرور ٹرائی کیجیے گا، کامنٹس میں بتائیے گا آپ کو ریسیپی کیسی لگی، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔